ڈپریشن دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی معذوری کی ایک وجہ ہے۔ 2015 میں امریکہ میں 10% لوگ ڈپریشن کا شکار تھے۔ اب یہ تعداد 27% سے اوپر چلی گئی ہے۔ ڈپریشن ایک دماغی مرض ہے۔ اگر آپ کبھی اس فیز سے نہیں گزرے تو اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ڈپریشن ہونے میں اور صرف مایوسی محسوس کرنے میں بہت فرق ہے۔ عام طور پر ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس۔ اداسی کے بہت سے مواقع ہیں، جیسے امتحان میں کم نمبر آنا، نوکری چلی جانا، کسی سے جھگڑا ہو جانا، حتیٰ کہ کچھ لوگ بارش کے موسم میں اداس ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اداسی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور یہ اچانک آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ڈپریشن اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک میڈیکل خرابی ہے۔ اگر آپ اسے دور کرنا بھی چاہیں تو بھی یہ نہیں جاتا۔ عام طور پر یہ لگاتار 2 ہفتوں تک آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کو خراب کرتا ہے۔ ڈپریشن کے بہت سے سمٹمز ہیں۔ اس کی بہت سی نشانیاں بھی ہیں، جیسا کہ موڈ خراب ہونا، ان تمام کاموں میں بھی دلچسپی نہ ہونا جو عام طور پر آپ کو بہت مزے کے لگتے تھے، بھوک اور ذائقے میں تبدیلی، اپنے آپ کو بیکار اور قصوروار سمجھنا، بہت زیادہ یا بہت کم سونا، کسی بھی کام میں دھیان نہ رہنا، بے آرامی اور سستی، طاقت کی کمی، بار بار خودکشی کا خیال آنا۔ اگر ابھی آپ کے اندر ان میں سے کوئی سی بھی 5 علامات ہیں تو پھر سائیکالوجسٹ کے مطابق آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن صرف آپ کی کارکردگی اور بیہیویئر کو خراب نہیں کرتا، اس سے آپ کے دماغ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو عام آنکھ یا ایکس رے کی مدد سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میں دماغ کے فرنٹل لوب کا چھوٹا ہونا اور ہپو کیمپس کا سکڑنا شامل ہے۔ مائکرو لیول پر بھی ڈپریشن کے ہمارے جسم کو بہت سے نقصانات ہیں۔ کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ختم ہو جاتے ہیں اور دماغ بہت سے غیر ضروری نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز کرتا ہے، جو کہ ایک ایب نارمل حالت ہے۔ ان نیورو ٹرانسمیٹرز میں خاص طور پر سیروٹونین، نورابینفرین اور ڈوپامین شامل ہیں۔ ڈپریشن سے ہمارا سلیپ سائیکل یعنی سونے جاگنے کا نظام بھی خراب ہوتا ہے۔ ہارمونز میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، کورٹیسول بڑھ جاتا ہے اور انسان پھول جاتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون میں کمی آ جاتی ہے۔ اتنے سارے نقصانات ڈھونڈنے کے بعد بھی سائنٹسٹ سے ابھی تک ڈپریشن کی مکمل وجہ نہیں پتہ لگائی گئی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ڈپریشن ہمارے جینز پر باہر کے ماحول کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مشین یا ٹول نہیں ہے جس سے ڈپریشن کا فوری پتہ لگایا جا سکے، کیونکہ ڈپریشن کی علامات بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ہمارے ارد گرد کون خوش اور کون مطمئن دکھنے والا انسان ڈپریشن سے لڑ رہا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق کسی انسان میں ڈپریشن کا پتہ لگنے میں اور اس کی حالت سیویئر ہونے میں 10 سال لگتے ہیں، یعنی یہ ایک سلو مگر بے حد خطرناک پروسیس ہے۔ اس سب کے باوجود ڈپریشن کا علاج موجود ہے۔ مکمل علاج اور تھراپی سے ہمارے دماغ کو کیمیکلز خارج کرنے میں مدد ملے گی۔ زیادہ سیویئر حالت میں الیکٹرو کنولسیو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مریض کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور علاج ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمولیشن ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر آپ کسی ڈپریشن کے شکار شخص سے ملتے ہیں تو انہیں ان علاج کے طریقوں کے متعلق بتائیں۔ آپ اپنے علاقے کے تھراپسٹ کے بارے میں معلومات نکالیں، ان سے پیشنٹ کے بارے میں مکمل بات کر کے تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس طرح ڈپریشن کے شکار انسان کو زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس وہ جا کر ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا لے گا۔